بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے؟ آخر ان ٹوٹے ہوئے حروف کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ اگر ایسا ہے پھر انہیں نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آخر کون سی حقیقت آج تک ہم سے چھپائی گئی؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں کچھ ایسے حروف ملتے ہیں جو لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی کئی آیات کے آغاز میں یہ استعمال ہوئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے متعلق عوام کا یہ نظریہ ہے کہ ان کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں اور ہمیں ان کا کوئی بھی علم نہیں دیا گیا۔ تو ناظرین، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز نازل ہی کیوں فرمائی جس کا مطلب انسانوں سے چھپا لیا؟ اور اگر کوئی غیر مسلم ہم سے سوال کرے کہ ایسی آیات کا کیا مقصد ہے جس کا مطلب ہی نہیں بتایا گیا، تو یقیناً ہم سب خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین، ایسا ہرگز نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنی احادیث کے اندر ایک ایک حرف کا مطلب واضح کیا ہے اور تمام حروف مقطعات کے پیچھے چھپے ہوئے راز انسانوں پر واضح کیے ہیں۔ ناظرین، کئی تفاسیر کے اندر ان کا مطلب موجود ہے۔ قرآن مجید کی ایک قدیم تفسیر جس کا نام تفسیر ابن عباس ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عباس نے تحریر کیا ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں وہ تفسیر لکھی ہے جو انہوں نے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سے سیکھی۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام کی لکھوائی گئی اس عظیم تفسیر کے اندر ہمیں حروف مقطعات کے معنی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ناظرین، روایات میں آیا ہے کہ الف لام میم کا معنی ہے ان اللہ الملک، یعنی میں اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہوں۔ اس کے علاوہ ہمیں دوسرے حروف کی تفسیر بھی کئی کتابوں میں ملتی ہے۔ ناظرین، شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب جس کا نام معانی الاخبار ہے، اس کتاب میں ان عظیم حروف میں سے ایک حرف یعنی صاد کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جان لو، صاد ایک چشمے کا نام ہے جو عرش کے نیچے بہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اسی چشمے سے وضو فرمایا تھا، اور جان لو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ اس چشمے میں داخل ہوتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو اپنے بالوں کو حرکت دیتے ہیں، پس ان کے بالوں سے نکلنے والے ہر ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک عظیم فرشتے کو خلق کرتا ہے جو کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتے رہیں گے۔ ناظرین، حروف میں سے ایک حرف جس کا نام نون ہے، اس کی تفسیر بھی ہمیں روایات میں ملتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ نون ایک نہر کا نام ہے جو عرش کے سائے میں بہتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے خلق فرمایا تو اللہ نے اسے حکم فرمایا تو یہ فوراً جم گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو خلق کیا جو کہ قلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
اسے حکم دیا کہ نون کی سیاہی سے لکھنا شروع کر۔ پھر اللہ نے ایک اور فرشتے کو خلق فرمایا جس کا نام لوح رکھا، اور اللہ نے قلم کو فرمایا کہ لوح پر لکھنا شروع کر۔ قلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے پروردگار کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا جو کچھ کائنات میں ہو چکا اور جو کچھ اس کائنات میں رونما ہوگا وہ سب کچھ تحریر کرو۔ بس اس قلم نے لکھنا شروع کیا۔ ناظرین، یہ تمام معلومات ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور ایسے حروف بھی ہیں جو کہ اپنے اندر خطرناک راز سمائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ حروف مقطعات سے مل کر بنی ہوئی ایک عظیم آیت میں واقعہ کربلا کا ذکر موجود ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم کاف، ہا، یا، عین اور صاد کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے اندر مکمل واقعہ کربلا کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، اس کے متعلق ہم ایک ویڈیو میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں جسے آپ ہمارے چینل پر بآسانی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حروف مقطعات اپنے اندر بہت سی حقیقت چھپائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ان کے اعداد میں حکومتوں کے زوال اور عروج کا ذکر موجود ہے۔ ان روایات کو ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ حروف کی الگ الگ تفسیر احادیث میں موجود ہے، یعنی ہر حرف اپنے اندر ایک مکمل کائنات سمائے ہوئے ہے۔ اور جب ہم ان حروف کی گہرائی کا مطالعہ کریں اور ان کے متعلق بیان کیے گئے علوم کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مفروضہ سامنے آتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں بھی انہی حروف میں موجود ہوں، لیکن ابھی ہم وہ تمام احادیث نہیں پڑھ سکے جو اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ کئی کتابیں ایسی ہیں جو آج تک اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکی، جس سے برِ صغیر کی عوام محروم ہے۔ ناظرین، کئی ایسی حقیقتیں ہیں جنہیں آج تک انسانوں سے چھپایا گیا، لیکن جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں یہی سب معلومات آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔